کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. چلیے جی، بہت اچھا ہو گیا ہے. جو لوگ مجھے دیکھتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کتنے عرصے سے یہ بات مستقل طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے فارن منسٹر کو فوری طور پہ کابل کا دورہ کرنا چاہیے. جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے 15 اگست 2021 سے، اس وقت سے میں یہی راگ الاپ رہا ہوں اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. لیکن چلیے، اب اچھی بات ہے کہ آج ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کابل کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی. اب یہ دورہ اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے جو اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں افغانستان کے لیے، وہ بھی گئے تھے، تو انہوں نے آئی ایم شور گراؤنڈ پریپیئر کیا ہوگا فار دس وزٹ. اور پچھلے ایک سال میں تعلقات کی جو نوعیت رہی ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، بلکہ جو انٹرم ہمارے یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا تھا اس میں ہی حالات کوئی بگڑ گئے تھے. اور جس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہمارے ہاں لوز اسٹیٹمنٹس آئی وڈ سے، کیونکہ ہم سارے لوز کیننز ہیں اور جس کا جو جی میں آتا ہے، من میں آتا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتا ہے. فارن پالیسی کو تو ہم نے ایک مذاق ہی بنا لیا ہے. وہ بلوچستان کے ایک منسٹر تھے، انہوں نے تو ایک ٹویٹ کر دیا اور یہاں تک کہا کہ جی اگر افغانستان کی حکومت ہماری بات نہیں سنے گی تو ہم واخان جو ہے کوریڈور اس پہ قبضہ کر لیں گے. اب یہ کرنے کی باتیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. بہرحال اس قسم کی باتیں نہیں، اور ہم نے کابل کی حکومت کو یا افغانستان کو ایسے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جیسے کہ ہمارے نمبر ون دشمن ہوں. لیکن ابھی برف پگھلی ہے اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ جو یہ پروسیس ہم نے شروع کیا ہے یہ اب کہیں کیونکہ بہت سے قوتیں ایسی ہیں جو اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گی اور ان کی خواہش یہی ہوگی کہ تعلقات میں مزید پرابلمس پیدا ہوں، ٹینشن ہو پاکستان اور افغانستان میں. لیکن آپ یقین جانیے ہمارے حق میں نہیں ہے. ہمارے بڑے جینون گریونسز ہیں ویزاوی افغانستان، لیکن جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے وہ مجھے کم از کم صحیح نہیں لگتا. افغانستان ہمارے لیے بڑا اہم ملک ہے، ہمیں اس پہ بڑا سوچ بچار کر کے ہر قدم اٹھانا ہے اور بڑا اسکلفلی طالبان کو ہینڈل کرنا ہے، ان کے کلچرل مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے، ٹرائبل جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو سمجھنا ہے. جب تک ہمیں ان چیزوں کا احساس اور ادراک نہیں ہوگا، آپ یقین جانیے ہم ایک اچھی پالیسی یا ایک روبسٹ ڈپلومسی ہم نہیں کر سکتے ویزاوی افغانستان. تو میں جہاں مجھے آبویسلی اس بات پہ اطمینان ہے کہ چلیے ایک پروسیس تو شروع ہوا کہیں نہ کہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کی یہ میٹنگ کیسے ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزیں تھوڑا ڈسٹربنگ بھی ہیں ان دا سینس کہ جانے سے پہلے ہی دیکھیے پاکستان کے اخبارات میں اور ایون بھارت کے میڈیا میں یہ خبریں اڑنا شروع ہو گئیں کہ جی پاکستان جو امریکہ اپنا اسلحہ وغیرہ چھوڑ گیا تھا، ملٹری اکوپمنٹ ہارڈ ویئر، وہ اس کا معاملہ بھی کابل سے اٹھائے گا ہمارے فارن منسٹر جو ہیں. اور کیونکہ ایک خبر تو یہ بھی اڑی کہ تقریباً 5 لاکھ جو اسلحہ ہے وہ ٹی ٹی پی کو دے دیا گیا یا افغانستان کی حکومت کے پاس نہیں ہے. تو وہ اس قسم کی خبریں اب شروع ہو گئی ہیں تاکہ پہلے سے ہی جو ہے معاملات کو ایٹماسفیئر کو انیشیٹ کیا جائے. میں یہ قطع نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ معاملہ نہ اٹھائیے، بٹ اس طرح اٹھائیے کہ یوں نہ لگے کہ آپ امریکہ کے بیہسٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ معاملہ تو پبلکلی اٹھایا اور افغانستان کی حکومت سے کہا کہ ہمیں اسلحہ واپس کر دیجیے. انہوں نے ان کو لال جھنڈی دکھا دی. ان کے کلچر میں یہ چیزیں ہیں نہیں، اور بلکہ ان کے تو $7 بلین فریز کیے ہوئے ایسٹس جو ہیں فریز کیے ہوئے ہیں امریکہ اور باقی ویسٹرن کنٹریز نے. تو اگر آپ نے افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو پہلی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے وہ کانڈیسینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم یوں نہیں لگنے چاہیے کہ ہم ان کے بڑے بھائی کے طور پر ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور ہماری ہر وہ بات مانیں گے جو ہم کہیں گے. افغانستان کے لوگ پرابلمٹک کہہ لیجئے جو بھی آپ ان کو نام دیں، ایک حوالے سے پرائیڈ بھی ہے، پرائیڈ پھر ایروگنس میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. تو کافی کمپلیکس یہ سچویشن ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو ڈار صاحب ہیں ہی وڈ بی ایبل ٹو رائز ٹو دا اوکیشن، بیکاز یہ ایک مشکل ریلیشن شپ ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ اسحاق ڈار صاحب کو کتنا
کتنا وہ سمجھتے ہیں طالبان کو، کتنا سمجھتے ہیں افغانستان کو، لیکن آئی ایم شور ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیو ان کے ساتھ موجود ہوں گے، کیونکہ وہ وہاں پہ سفیر بھی رہ چکے ہیں، ان کا پرانا وہ کے پی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ زبان بھی جانتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم اس ملاقات سے تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی، اس سے جو ہے مزید الجھنیں نہیں پیدا ہوں گی. یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو انٹرم کامرس منسٹر ہیں، منسٹر انڈسٹری، اور وہ بھی اس وقت پاکستان میں، افغانستان کے، تو ایک پروسیس اب شروع ہو گیا ہے بائیلیٹرل انٹریکشن کا. اور اگر ریفیوجیز کے بھی کچھ ایشوز ہیں یا ان کی ریٹرن کا معاملہ ہے، تو وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ان چیزوں کو، معاملات کو طے کرنا چاہیے، رادر دین کہ ایسی ہم پوزیشنز لے لیں اور پبلک ڈومین میں ایسی پوزیشنز لے لیں جو کہ ایک امبیرسنگ ہوتا ہے افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی. تو باقی جو معاملات ہیں، کیونکہ افغانستان کی دیکھیں ڈپینڈنس تو پاکستان پہ ہے، اور ٹھیک ہے بھارت کوشش کر رہا ہے چابہار وغیرہ میں، وہ چیزیں اپنے طور پہ چلتی رہیں گی، لیکن جو ہمارے کلچرل لنکس ہیں، جو ایون ٹرائبل لنکس جو ہیں، وہ تو اس کا کوئی دوسرا نیول بدل نہیں ہے افغانستان کے لیے، تو پاکستان ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان تعلقات کو put them back on track, so this process would continue, اور اس میں ہم کہیں ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، فورسز تو بہت ہیں، جو کہ ایون امریکہ کے بارے میں بھی مجھے بڑے تحفظات ہیں، اور میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے طالبان کے ساتھ جو ہے معاملات آگے لے کر چلے جائے گا. اور ابھی رشیا نے بھی دیکھیے طالبان کو ڈی لسٹ کر دیا ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہٹا دیا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا ہے قدم، گو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں ایز اے ڈی جیور گورنمنٹ، لیکن بہرحال ایک اچھا اقدام ہے، اور طالبان کو اب دنیا بھر میں ایکسیپٹنس مل رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یو ایس بھی آنے والے دنوں میں، بلکہ ان کا ایک ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا، اور ان کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے دوحہ میں کابل گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ تعلقات بھی آپ دیکھیں گے کہ امریکہ اپنی ڈپلومیٹک پریزنس، انٹیلیجنس پریزنس دوبارہ اس افغانستان میں لے کر آئے گا. تو اچھا ہے کہ ہم نے بھی پری ایمپٹ کیا ہے، کیونکہ اور بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بگرام ایئر بیس کی بات بھی ہو رہی ہے، کہ شاید وہ امریکہ دوبارہ لینا چاہتا ہے. مجھے وہ ذرا تھوڑا سا فار فیش لگتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ طالبان یہ جو ایئر بیس ہے وہ امریکہ کے حوالے کریں گے. بہرحال دیکھتے ہیں، پھر اس وزٹ کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. تھینک یو.